نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل اللہ کی توفیق سے ہم نے آیت نمبر 170 پر گفتگو کی تھی۔ اس میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اسی روش پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ اگرچہ ان کے باپ دادا نے نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر۔ تو اس آیت کریمہ پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے عرض کی تھی کہ اس آیت کریمہ کا کسی بھی شکل میں اطلاق مومنین پر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کریم ایڈریس ہی یہاں کافروں سے کر رہا ہے۔ اور اس کی ساتھ متصلاً جو آیت تک اللہ کریم نے جوڑا اس مضمون کو، وہ آیت نمبر 171 ہے، جو اس بات پر دلیل کرتی ہے کہ اللہ کریم نے آیت نمبر 171 میں یہ فرمایا کہ وہ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ ان کافروں کی مثال ایسے ہے۔ ان کافروں کی، کن کافروں کی؟ جن کی کل ہم نے ذکر اللہ کریم آیت نمبر 70 میں کیا کہ جو ایمان نہیں لاتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی روش پر چلیں گے، ان کافروں کی مثال ایسے ہے۔ کیسے؟ کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کہ ایسے شخص کی مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو کسی ایسے جانور کو پکارے جو سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا۔ صم بکم عمی فاہم لا یعقلون، یہ لوگ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، سو انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میرے نبی کی، میرے رسول کی بات کو سن کر اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے جانور ہوتے ہیں کہ جانور سر جھکا کر اپنے مالک کے پیچھے چلا جاتا ہے، اور مالک جب پکارتا بھی ہے تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ آواز تو وہ سنتا ہے لیکن اس آواز کا معنی کیا ہے، وہ جو کلمہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہ جانور نہیں جانتا۔ تو اللہ کہتا ہے ان جانوروں کی طرح ہیں یہ، ان سے خطاب کرنا ایسا ہی ہے جیسے جانوروں سے خطاب کیا جائے، اور یہ ایسے ہی ہیں کہ نہ دعا و نداء، دعا نہ یہ دور نزدیک کی آواز سنتے ہیں، نہ یہ دور کی ندا، دور کی آواز سنتے ہیں۔ یعنی کہ دور و نزدیک سے جب ان کو پکارا جائے، ان سے بات کی جائے، تو یہ جانوروں کی سی ان کی حالت ہے کہ آواز کو سن لیتے ہیں لیکن اس کے معنی کو جانتے نہیں ہیں۔ اور دوسرا اللہ کے نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں۔ کہ گونگا جو ہوتا ہے نا، یاد رکھیے گا، وہ بھی الفاظ کو سمجھ نہیں سکتا، جو خود بول نہیں سکتا وہ بات کو سمجھ بھی نہیں سکتا، اور جو بہرا ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری اللہ نے فرمائی کہ اندھے ہیں، کس صنف میں؟ کہ حق کو دیکھتے ہیں لیکن پہچان نہیں سکتے، سو انہیں کوئی سمجھ نہیں۔ اس لیے ایک تو ان کی عقل جانوروں جیسی ہے، انسان ہونے کے باوجود یہ بہائم ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں، آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے حق کو،
کان رکھتے ہوئے حق بات کو سن نہیں سکتے اور زبان رکھتے ہوئے حق بیان نہیں کر سکتے. تو یہ جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، اللہ کریم کہتا ہے یہی ہیں جن میں عقل نہیں ہے. اصل میں بیوقوف یہ ہے، اصل میں بیوقوف یہ ہے. پھر آگے اللہ کریم نے پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو ان پکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی صرف اسی کی بندگی بجا لاتے ہو. کہ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق سوائے رب کے کوئی اور نہیں ہے، تو پھر یہ کرو کہ جو کچھ میں نے تم پر نازل کیا ہے، تمہیں عطا کیا ہے، حلال جو کچھ کہا ہے اس میں سے کھاؤ پیو اور پھر میرا شکر ادا کیا کرو. تو یہ مضمون جو اللہ دیکھیں 2 آیات 3 آیات کے بعد اللہ کریم نے پھر اسی بات کو دہرایا کہ کھاؤ پیو، حلال میں سے پکیزہ چیزوں میں سے جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس میں سے کھاؤ پیو. یہ 2 دفعہ گفتگو کی اللہ کریم نے. یہ کس کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے گا. یہ رکوع جو ہے نا بڑا پیارا رکوع ہے، اس میں احکامات جو ہے نا، اور اس میں بہت ہی شرعی لحاظ سے اور فقہی لحاظ سے بہت مضمون ہے یہ، جس میں ہمارے جھگڑے ہیں، جس میں ہمارے فساد پھیلا ہوا ہے. یہ مضمون ہی ایسا اللہ کریم نے یہاں پر باندھا. اور یہ دیکھیں 2 دفعہ اللہ کریم نے کہا کہ جو کچھ بھی میں نے تجھ کو عطا کیا اس میں سے کھاؤ. شرط یہ لگائی کہ حلال ہو اور طیب ہو. آگے آیت نمبر 173 میں اللہ کریم نے حرمت کا حکم دیا، اور یہاں اللہ کریم نے شرعی ضابطہ جو ہے وہ قائم کر دیا اس آیت کریمہ میں. کیا ارشاد فرمایا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. کہ اس نے تم پر صرف انما، میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. جب انما لگایا جائے گا تو یہ کلمہ حصر بن جاتا ہے عربی لغت میں. کلمہ حصر کہتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں، جو علم والے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ انما جہاں بھی لگایا جائے گا اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف. کنفائن کر کے کسی چیز کو بیان کرنا، ایکسکلوسیولی نہیں کہ صرف یہ مخصوص کر دینا. حصر کا مطلب ہوتا ہے مخصوص کر دینا کہ انما بے شک، صرف، بے شک، محض. یہاں انما آئے گا اس کا مطلب یہ ہوگا ایک خاص جو ہے نا جس دائرے میں بات کی جا رہی اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا بندہ. تو اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کا آغاز ہی انما سے کیا کہ اس نے تم پر صرف کیا؟ علیک المیتۃ، مردار کو گنتے چلے جائیے گا. کس کو؟ صرف مردار کو. والدم، والدما، خون کو. ولحم الخنزیر، اور سور کے گوشت کو. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس جانور کو جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے ذبح کے وقت. 4 چیزوں کا اللہ کریم نے ذکر کیا. یہاں اللہ کریم نے 4 دنوں کو حرام کیا. آگے سورہ مائدہ میں اس کی اور تفصیل آتی ہے. تو پہلے تو اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کا آغاز ہی جو ہے نا خاص کیا کہ یہ صرف میں نے تمہارے لیے حرام کی. کیا؟ پہلی چیز کی مردار. مردار اس کو کہتے ہیں کہ جو اصلاً حلال ہوتا ہے. گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، لیلا ہے، بکری ہے، مرغی ہے، جو حلال ہے، اصلاً حلال ہے لیکن ذبح سے پہلے مر گیا. ذبح سے پہلے مر گیا تو وہ اب مسلمانوں کے لیے وہ کھانا حرام. اصلاً حلال ہے، اصلاً حلال ہے لیکن ذبح سے پہلے مر گیا تو وہ کھانا حرام ہوگا. دوسرا اللہ کے ارشاد فرمایا اور خون، کسی بھی جانور کا خون جو حلال جانور ہے آپ نے ذبح بھی کیا تو جو اس کا بہتا ہوا خون ہے وہ آپ کھا پی نہیں سکتے.
اور تیسرا فرمایا سور کا گوشت، لحم الخنزیر، سور کا گوشت۔ تو یہاں اللہ کریم نے خاص طور پر لفظ لحم استعمال کیا، لحم الخنزیر، کہ سور کا گوشت، سور کا، وہاں میتہ پر یہ نہیں کہا لحم المیتہ کہ میت کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، میت کا کھا تو گوشت ہی نہیں نہ سکتے، لیکن وہاں اللہ کریم کا انداز بیان یہ نہیں تھا لحم الخنزیر جیسے کہا، لحم المیتہ نہیں کہا۔ اس میں فرق اللہ کریم نے کیوں رکھا کہ جو میتہ کا جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ اصلاً حلال تھا، وہ اصلاً حلال تھا، وہ گوشت آپ پر کھانا حرام اس لیے ہوا کہ وہ ذبح کرنے سے پہلے مر گیا۔ اب ذبح کرنے سے پہلے مر گیا تو آپ اس کو کھا نہیں سکتے، آپ اس کو کھا نہیں سکتے، لیکن اس کی دوسری جو چیزیں ہیں، اس کی ہڈیاں ہیں، اس کا چمڑا ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ ممنوع نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر چیز کو اللہ جی نے پیدا کیا اس کی کچھ پرائمری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جو مخصوص ہوتا ہے اس کا، جیسے گھوڑا ہے، خچر ہے، اونٹ ہے، اس کا بیسیکلی کام ہوتا ہے سامان برداری کے لیے، سامان اس پر لاد کر لے کر جاتے ہیں، خچر ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، اونٹ ہے، باقی سیکنڈری معاملہ ہے اس سے۔ اگر آپ اونٹ ہے حلال ہے تو اس کے دودھ پیتے ہیں یا اس کا گوشت کھاتے ہیں تو وہ سیکنڈری ہے، جو پرائمری ہوگا اس کو فوقیت دی جاتی ہے، اہمیت دی جاتی ہے۔ تو جب میتہ کی بات کی تو وہاں پر جو اس کا پرائمری کام تھا نا، وہ ہمیں گوشت مہیا کرتے ہیں، یا دودھ مہیا کرتے ہیں یا گوشت مہیا کرتے ہیں، تو اس پر اگر مر گیا تو وہ گوشت حرام کر دیا، لیکن جو سیکنڈری اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ ساری حلال ہیں، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو سور ہے اس کا جو اہم کام تھا اس میں سے لیا جاتا ہے وہ اس کا گوشت ہے۔ یورپ میں، میڈل ایسٹ میں، یورپ میں، امریکہ وغیرہ میں لوگ اس سے گوشت سور کا کھاتے۔ تو جس مقصد کے لیے سور کو پالا جاتا ہے یا پکڑا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے، وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا گوشت کھانا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے مطلقاً فرما دیا یہ کہ لحم الخنزیر، جب گوشت یا حرام کر دیا تو باقی اس کے ساتھ جتنی جڑی ہوئی چیزیں وہ بھی حرام ہو گئی، وہ بھی۔ اگر یہاں بھی لحم المیتہ کہا جاتا تو پھر گوشت بھی حرام ہوتا، اس کی ہڈیاں بھی حرام ہوتی، اس کا چمڑا بھی حرام ہوتا۔ وہاں صرف کتنا فرمایا کہ ہے وہ حلال تھا، ہے وہ حلال تھا، حرام اس لیے ہو گیا کہ اس ذبح کرنے کے بغیر مر گیا۔ تو سور کو تو ذبح بھی کیا جائے تب بھی وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ یہ فرق ہے اللہ کریم کے اس انداز بیان میں، اس میں حکمت یہ تھی۔ اور چوتھی جو بات اللہ نے کی وہ احل بہ لغیر اللہ، کہ ذبح کے وقت جس چیز پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے، اس میں بھی بڑا مغالطہ ہے، اس میں بھی بڑا مغالطہ ہے۔ اور اس غیر اللہ لغیر اللہ کی جو لفظ کو نا، اس کو لوگ ہر چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں، چاولوں کے ساتھ جوڑ دیا، روٹی کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ جو اہل سنت والجماعت میں لوگ 11ویں پکاتے ہیں، یا ماں باپ کے اصالہ ثواب کے لیے آپ نے دیگیں پکائیں جی، یا یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو کسی نے 2 دیگیں 4 دیگیں پکا کے تقسیم کر دی، تو بعض لوگ جو ہے نا وہ ان ساری چیزوں پر اس آیت کریمہ کو لے کر وارد کرتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن کا جو بیان کرنے کا انداز ہے یہ اس کی مخالفت ہے۔ اس کی ایک تو اللہ کریم نے جو ذکر کیا، اب میتہ کا ذکر کیا تو میتہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ جانور کی۔ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ جانور کی بات کی جا رہی ہے، اور خون بھی جانور کا منع کیا جا رہا ہے، اور سور جو ہے وہ بھی جانور ہے، اس کو بھی، اس کا گوشت بھی حرام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا مضمون تو چل رہا ہے جانوروں کا۔ تو جب یہ کہا کہ ذبح کے وقت جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، تو وہ بھی تو ذکر جانور کا ہی، اللہ کریم سارا مضمون جانور کا چل رہا ہے، تو پھر اس میں آپ نے چاول اور روٹی اور دوسری چیزوں کو خود ہی شامل کر لیا۔ اپنے عقیدے کو تقویت دینے کے لیے آپ نے اس کو احل بہ لغیر اللہ کو ہر چیز پر اس کا اطلاق کر دیا کہ اب جس چیز کو بھی اللہ کے سوا کسی کے ساتھ نسبت دی وہ حرام ہوگی۔ تو یہاں بات نسبت کی نہیں کی جا رہی،
یہاں بات نسبت کی نہیں کی جا رہی. قربانی کے وقت اللہ کا نام اگر جس پر نہ لیا جائے تو وہ حلال جانور بھی جو ہے وہ حلال نہیں رہتا. ایون یہاں تک کہ آپ کسی رسول کا نام بھی اگر لیں اس پر تو تب بھی وہ حرام ہو جائے گا. تو اس میں ہم نے اپنی مرضی شامل کرنے کی کوشش کی, اس میں اپنی مرضی شامل کرنے کی کوشش کی ہم نے, حالانکہ اللہ کریم کا تو یہ منشا نہ تھا, اللہ کریم کا یہ منشا نہ تھا. اگر دوسرے کھانے پینے کی چیزیں بھی اس میں شامل کی جاتی تو اللہ ان کا ذکر فرماتا. تو سارا مضمون ہی اللہ نے جانوروں کا باندھا, سارا مضمون ہی جانوروں کا باندھا. اور اس سے آگے جو سورہ المائدہ میں اللہ کریم نے ذکر فرمایا نا, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 یہی مضمون ہے, لیکن آگے اللہ نے بڑھا کر فرمایا. اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. ہر وہ جانور جو دب کر مر جائے, یہ آیت بیان کرنے کے بعد حرمت المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ, یہاں تک آیت پڑھ کے اس کے آگے اللہ نے اور جوڑی. وہ کیا؟ ہر وہ جانور جو دب کر مر جائے, یا گلا گونڈ کر مرے, یا سینگ مارا ہوا مرے, یا آپس میں لڑ کر یعنی کو مر جائے, جس کو درندے نے کھایا ہو, کسی حلال جانور کو کسی خونخوار درندے نے کھایا ہو, وہ حرام ہے, وہ حرام ہے. تو یہاں بھی اللہ کریم اس آیت کریمہ میں بھی اللہ کریم نے سارے کا سارا ذکر جو ہے وہ کن کا کیا؟ جانوروں کا کیا. کسی ایک قرآن کریم میں 4 جگہ پر تقریباً یہ 4 سے 5 جگہ پر اللہ کریم نے ہوئی حرمت کا مضمون باندھا ہے. کسی ایک جگہ پر بھی اللہ کریم نے سوائے جانوروں کا کسی اور بات کا ذکر نہیں کیا. تو اس لیے ان کو کسی اور صنف کے ساتھ جوڑنا جو ہے وہ زیادتی ہے, وہ زیادتی ہے. کہ آپ یہ کہیں جی کسی نے اپنے ماں باپ کے سال ثواب کے لیے اگر کوئی دیگ پکائی تو وہ چاول حرام ہو گئے, یا کسی نے 11ویں والے کے نام پر اگر کوئی چاول پکائے تو وہ حرام ہو گئے. تو یہ کم عقلی اور جاہلیت کے سوا کچھ نہیں ہے, یاد رکھیے. تفاسیر کی کتابیں پڑھیں نا, اور یہ پڑھتے ہیں لوگ, جانتے ہیں لوگ کہ 13-14 صدیاں تک جو تفاسیر کی کتابیں ملتی ہیں, ان آیات کی تفاسیر میں یہی ملے گا آپ کو جو کچھ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. یہ بس بعد میں کچھ لوگوں کا بس اپنا مطمع نظر ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ نے اگر کسی بزرگ کا نام لے لیا, نسبت کسی کے ساتھ کر دی تو وہ حرام ہو گیا. وہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, یاد رکھیے گا بات. اور اب یہ لفظ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اخلا, عربی گرامر کی لغت میں جائے نا, میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں نا, جو سیکھا ہے جو پڑھا ہے وہ بات آپ سے کر رہا ہوں, اور جو صاحب علم لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو. اخلا کا جو نکلا ہے احلال سے, اخلا نکلا ہے احلال سے, اور احلال بنا ہے حلال سے. حلال جو کہتے ہیں پہلی رات کا چاند, پہلی رات کا چاند اس کو کہتے ہیں حلال. کیا کہتے ہیں؟ حلال. ہے جو ڈنڈے والی ہوتی, پہلی رات کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ حلال. اور اس سے ہے احلال, اسی سے اخلا ہوا. احلال جو لفظ ہے, یاد رکھ, عرب معاشرے میں یہ رواج تھا کہ عرب کے سارے کا سارا جو سال کا دار و مدار تھا نا, ابراہیم علیہ السلام سے لے کر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 4 مہینے حرمت کے تھے. آقا کی بعثت سے پہلے بھی 4 مہینے حرمت کے تھے. ذیقعدہ ہے, ذی الحج ہے, محرم ہے, اور رجب ہے. تو ان کا سارا نظام چاند پر چلتا تھا, وہ قمری مہینے کے حساب سے چلتے تھے, اور وہ ہر مہینے چاند دیکھتے تھے, اہتمام کرتے تھے چاند دیکھنے کا. جیسے ہم عید کا چاند کبھی دیکھا کرتے تھے, یا رمضان کا چاند دیکھا کرتے. رمضان کا تو کم ہی دیکھتے تھے, عید کا دیکھا کرتے تھے. تو وہ چاند دیکھا کرتے تھے, اور جب چاند دیکھا کرتے تھے تو جس کو چاند نظر آتا نا تو وہ زور سے پکارتا تھا ھذا ہلال, یہ ہے چاند. تو چاند کو دیکھ کر جو زور سے پکارا جاتا تھا اس کو احلال کہتے تھے, اس کو احلال کہتے تھے. ایک تو یہ رواج تھا. یہ احلا کہاں سے نکلا میں اس کی بات بتا رہا ہوں, کہ زور سے پکارنا, زور سے پکارنا کو ہلا کہتے ہیں. اور دوسرا رواج ان میں یہ تھا
کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہوتا نا تو سارا خاندان سارا قبیلہ اکٹھا ہو جاتا تھا اور انتظار میں رہتا تھا کہ اب بیٹی ہوتی ہے کہ بیٹا ہوتا ہے. بیٹیوں کو تو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے لیکن انتظار ہوتا تھا کہ بچہ پیدا کب ہوتا ہے. سارا خاندان سارا قبیلہ اکٹھا ہو جاتا تھا. تو وہ بچہ پیدا ہوتے ہی جو چیختا ہے نا, چلاتا ہے, روتا ہے, تو اس کو بھی احلال کہتے ہیں. اس کو بھی عرب معاشرے میں احلال کہا جاتا تھا کہ بچے نے چیخ ماری, بچے نے چیخ ماری. اور اسی لفظ کو انہوں نے وارد کیا جب مکہ میں وہ لات, منات یا عزا یا حبل کے نام پر جب قربانی دیتے تھے نا, جانور کٹھے کرتے تھے اور ان کو ذبح کرتے تھے تو آواز بلند کرتے تھے, یا منات, یا حبل, یا عزا. وہ بلند آواز کر کے ان کو ذبح کرتے تھے, اس بت کا نام لے کر اس کو احلال کہتے تھے, اس کو احلال کہتے تھے. تو اللہ کریم اس جو خاص جو ایونٹ پر وہ پکارا کرتے تھے نا, ذبح کرتے ہوئے نام لیا کرتے تھے اپنے بتوں کا, اس سے روک رہا ہے کہ اب اللہ کے سوا آپ ذبح کرتے ہوئے کسی اور کا نام نہیں لے سکتے. یہ مضمون صاف بتا رہا ہے اس بات کو, احل بہ لغیر اللہ, کہ آپ اللہ کے نام کے سوا کوئی نام نہیں پکار سکتے. کب؟ جب آپ قربانی دینا چاہیں, جب آپ قربانی کرنا چاہیں. تو جو ہلا کا لفظ جو قرآن کریم اللہ کریم لے کر آیا, یہ بھی صاف بتا رہا ہے کہ یہاں کسی دیگ کی, کسی گوشت کی بات نہیں کی جا رہی, قربانی کے وقت ذبح کرنے کی بات کی جا رہی. اب یہ آپ کا منشا ہے, جہاں مرضی اس کو جوڑتے پھریں, یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن قرآن جو بات کر رہا ہے, جو اللہ جو بات کر رہا ہے, وہ فقط یہ کہہ رہا ہے کہ اب تم کسی بھی جانور کو اگر میرے نام کے بغیر ذبح کرو گے تو وہ حرام ہوگا. وہ حرام کی لسٹ میں اللہ کریم نے شامل کر دیا. اب یہ نسبت کرنے سے حرام نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا کہ میں نے کسی کے ساتھ نسبت کر دی. حدیثیں, کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی اگر مطالعہ کریں آپ کو, کہ نسبت کرنا کسی چیز کو حرام نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی آئے, حضرت سعد ان کا نام تھا, ان کی والدہ وفات پا گئی تو آ کے کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میری ماں دنیا سے چلی گئی اور مجھے کچھ نصیحت وصیت نہیں کر کے گئی, تو کیا میں اپنی ماں کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ اپنی ماں کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں ایسا کرو کہ ایک پانی کا, میٹھے پانی کا کنواں کھدوا دو, کیونکہ اس دور میں پانی کی قلت تھی, پانی نہیں ملتا تھا میٹھا پینے کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں کے نام پر ایک کنواں کھدوا دو, اپنی ماں کے لیے, اپنی ماں کے اصالِ ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دو. تو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا نام رکھا بر ام سعد, کہ سعد کی ماں کا کنواں, سعد کی ماں کا کنواں. تو اب نسبت تو غیر اللہ سے ہوگی نا جی. اس کنویں کو نام تو حضرت سعد کی ماں کا دیا گیا جو دنیا سے بھی جا چکی تھی. تو کیا اب جب نام آپ نے دے دیا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے یا سعد کی ماں کے لیے ہے, تو کیا اس کنویں کا پانی پینا حرام ہو گیا تھا جی؟ سبیل لگاتے ہیں, کولر لگاتے ہیں لوگ اپنی ماں کے نام پر, اپنے باپ کے نام پر ٹھنڈے پانی کا کولر لگا دیا. تو کس کے نام پر لگاتے ہیں؟ اپنی ماں کے نام پر یا اپنے باپ کے نام پر؟ تو کیا ماں کے نام پر کولر لگانے سے اس کولر میں سے جو پانی نکلے گا وہ حرام ہو جائے گا؟ اگر کنویں کا پانی حرام نہیں ہوتا تو جو دیگ میں پکواتا ہوں اپنی ماں کے نام پر کہ اس کا اصالِ ثواب, اس کی برکت سے جو میں کھلاتا ہوں غریبوں کو, مسکینوں کو, مولا اس کا اجر میرے ماں باپ کو دینا, وہ چوبل حرام کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ گوشت جو میں پکاتا ہوں اس نیت سے کہ مولا کریم اس کا اصالِ ثواب میری ماں کو دینا یا میرے باپ کو دینا, وہ گوشت حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مس کنسپٹ ہے, یاد رکھیے گا, مس ایپلیکیشن ہے, اطلاقات غلط کیے جاتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, یہ ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے, ہر انسان کا عقیدہ یہ ہے, یہ قرآن کی نص ہے کہ نظر ہو, نیاز ہو, صدقہ ہو, خیرات ہو, سوائے اللہ کے کسی اور کے نام کا نہیں ہو سکتا.
کوئی نظر، کوئی نیاز، کوئی صدقہ، کوئی خیرات اللہ کے نام کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا، قربانی اللہ کے نام کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اصالِ ثواب جس کو چاہے آپ کر دیں۔ آپ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو کیا اس کا حصہ آپ کے ماں باپ کو نہیں ملتا؟ جی، اللہ کریم نے جو فرمایا کہ نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہیں کہ نیک جگہ پر خرچ کیا ہوا مال بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہوتی، وہ ملتا رہتا ہے مرنے والے کو۔ تو اصالِ ثواب کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جو لوگ کرتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھ کر کریں کہ جس کے نام پر ہم دیگ نسبت کر رہے ہیں وہ میرا ماوا ہے، ملجا ہے، آقا ہے، میرا معبود ہے، پھر تو اس نے کفر کیا، پھر تو وہ کھانا حرام ہو گیا۔ اگر آپ قربانی کرتے ہوئے یہ نیت رکھ کر کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی میں قربانی کر رہا ہوں، یا ان کا نام آپ پکاریں اگر قربانی کرتے ہوئے، تو وہ قربانی حرام ہو گئی۔ وہ گوشت چاہے آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی کیوں نہ لیں، آپ قربانی کرتے ہوئے نام اللہ کے سوا کسی کا نہیں لے سکتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی دیا کرتے تھے تو آپ یہ کہا کرتے تھے کہ مولا کریم یہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے، میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ تو آقا تو اس کو اپنی نسبت دیتے تھے، اپنی امت کی نسبت دیتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے فرمایا کہ علی جب بھی قربانی کرنا دو قربانیاں کرنا، ایک اپنی طرف سے اور ایک میرے نام کی، ایک تو جو قربانی حضرت علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ نسبت کرتے تھے، کیا وہ قربانی حرام ہو جاتی تھی؟ بھائی تھوڑی سی عقل استعمال کر لینی چاہیے انسان کو۔ بس ہم نے ماحول ایسا کریٹ کر دیا کہ مجھے نہیں، میں نہیں مانتا تو یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ حلال ہے، اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ حلال ہے سوائے ان کے جو میں کہہ رہا ہوں، سوائے انما، صرف یہ۔ اگر اس کا کوئی اور ترجمہ ہے تو مجھے کو بتا دے، میں اگر اس کا اور ترجمہ بن سکتا ہے تو بتا دیجئے گا، کوئی بتا دے مجھے، میں اصلاح کر لوں گا اپنی۔ لیکن جتنی کتابیں آپ اٹھائیں گی تفسیر کی، گرامر کی، اس میں انما کا ترجمہ یہی ہے کہ صرف یہ تخصیص کی گئی ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ اب آپ عقیقہ کرتے ہیں بچے کا، جی وہ جو آپ بکرے کرتے ہیں کس کے نام پہ کرتے ہیں؟ بچے کے نام پہ کرتے ہیں نا جی، اس کی نسبت کس کی ہوتی ہے؟ یہ میں نے اپنے بچے کے عقیقے کے لیے 2 بکرے لیے، ذبح کیے، تو ذبح کرتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں آپ؟ کیا اپنے بچے کا نام پڑھتے ہیں؟ وہاں تو بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہا جاتا ہے۔ تو جب عقیقے کا نسبت کیا ہوا گوشت حرام نہیں ہو سکتا، پھر قانون ایک رکھیں نا جی، قاعدہ ایک رکھیں۔ اگر نسبت کرنے سے حرام ہوتا ہے تو پھر عقیقے کا گوشت بھی حرام، آپ کے بیٹے کی دعوت ولیمے کا گوشت بھی حرام۔ آپ بیٹے کے ولیمے کے لیے دعوت پکاتے ہیں نا، کس کی نسبت کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، تو پھر وہ گوشت حلال کیسے ہو گیا؟ وہ چاول کیسے حلال ہو گئے؟ تو اگر آپ کے بیٹے کے ولیمے کی نسبت ہو تو وہ حلال ہو جاتا ہے، اور میں اپنی مری ہوئی ماں کی نسبت کر کے اگر کسی کو کھلاؤں تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ دوہرا معیار ہے۔ اگر تو نسبت کرنے سے حرام ہوتا ہے تو پھر عقیقہ بھی حرام ہے اور ولیمہ بھی حرام۔ آپ اطلاقات اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اطلاق سب پر کریں، نسبت کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ نسبت کی جاتی ہے کس مقصد کے لیے؟ اصالِ ثواب کی نیت سے نسبت، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، یاد رکھیے گا۔ میں اپنے ماں باپ کے اصالِ ثواب کے لیے اگر کسی کو کھلاتا ہوں، 2 دیگیں پکاتا ہوں، 4 دیگیں پکاتا ہوں، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مولا کریم میں یہ جو لوگوں کو طعام کرا رہا ہوں، اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دینا، اس کا اجر میرے ماں باپ کو دے دینا، اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہیں ہوتی۔ تو یہ کیسے حرام ہو گیا؟ یہ میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، اگر میں میلاد والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن آمد کی خوشی میں میں طعام کا بندوبست کرتا ہوں، کھلاتا ہوں لوگوں کو، اور میری نیت یہ ہے کہ آقا کے آمد کی خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، تو اللہ کریم اس کا اجر، اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا، تو اس میں حرام کیسے ہو گیا؟ حرام تو تب ہوگا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا معبود سمجھوں، میں حقیقی مشکل کشا سمجھوں۔
اور نیاز بھی جو لوگ پکاتے ہیں، نیاز کا لفظ بھی جو استعمال کرتے ہیں نا، یاد رکھیے گا یہ مجازن استعمال کیا جاتا ہے، اصل مقصد جو ہوتا ہے اصالہ ثواب ہی ہوتا ہے۔ اصل مقصد اصالہ، کوئی عالم دین بھی اہل سنت والجماعت کا ہو یا اہل حدیث ہو یا کوئی بھی عالم دین، وہ جانتا ہے اس بات کو کہ نظر اور نیاز اللہ کے سوا کسی اور کی کبھی جرت ہی نہیں کرے گا کوئی یہ کہے کہ نظر اور نیاز اللہ کے سوا کسی کی ہو سکتی ہے۔ اگر ایسی کو بات کرے گا تو وہ فوراً گناہ گار ہوگا۔ وہ جو یہ سمجھ کر کام کرے گا نا یہ نظر یا نیاز اللہ کے سوا کسی اور کی، تو وہ کھانا حرام ہو گیا آپ کے لیے، وہ کھانا حرام ہو گیا۔ اس لیے کنسیپٹ کلیئر کر کے جو ہے نا وہ بیٹھا کریں، قرآن کو اپنی مرضی سے بیان کرنے کی جو ہے نا کوشش نہ کیا کریں۔ جو اللہ نے چاہا، جو اللہ کا منشا ہے وہ بیان کریں۔ اللہ کا منشا یہ نہیں ہے، اگر اصالہ ثواب ممکن نہ ہوتا، اصالہ ثواب اگر پابندی ہوتی تو آقا نہ کہتے کہ اپنی ماں کے نام کا کنواں دے دیں۔ اور ایک واقعہ نہیں ہے یہ، آپ کو سینکڑوں حدیث مل جائیں گی۔ تو اس لیے اپنے کنسپٹ کو کلیئر کریں کہ نظر ہو، نیاز ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا نہیں ہو سکتا۔ اصالہ ثواب جس کو چاہیں آپ کر سکتے، بس اس عقیدے میں گڑبڑ نہ کریں۔ حقیقی مشکل کشا اللہ ہے، حقیقی حاجت روا اللہ ہے، ہماری قربانیاں اس کے لیے، ہمارے نظر و نیاز اس کے لیے، ہمارے صدقے خیرات اس کے لیے، لیکن اصالہ ثواب آپ جس کو چاہیں کر سکتے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر حرج ہوتا تو اللہ کریم کھول کر مضمون کو بیان کر دیتا کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو تھوڑی سی روشنی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل اس پر ضرور ڈالیں گے، اب وقت زیادہ ہو گیا، یہیں ختم کرتے ہیں بات کو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔